اللہ کے ساتھ معاملہ کیسا ہے؟ فویل للمصلین. اللہ کے حقوق میں توحید کے بعد سب سے بڑا حق کیا ہے؟ نماز ہے. عملی طور پر تو اللہ مانتا ہے کہ ان نمازیوں کے لیے بربادی ہے. فویل پر بربادی تباہی ہے، للمصلین ان نمازیوں کے لیے. ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہاں پر بیٹھے ہوئے ماشاء اللہ سبھی بھائی نمازی ہیں، تو بے نماز نہیں ہے. بے نماز ہوتے تو مسجد میں آتے ہی نا، سمجھے نا. لیکن تنبیہ ہمارے لیے ہے، ہمارے لیے، میرے اور آپ کے لیے ہے کہ ان نمازیوں کے لیے تباہی بربادی ہے. کون؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون. پہلی ان کی یہ صفت ہے کہ وہ نمازوں سے غافل ہے. الذین هم یراؤون، اور جو دکھلاوے کی نمازیں پڑھتے ہیں. ان نمازیوں کے لیے تباہی بربادی ہے. اس کا مطلب کہ جن کا ذکر ہو رہا ہے وہ کون ہے؟ نمازی ہیں. نمازی ہونے کا مطلب نماز پڑھتے ہیں، لیکن نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ کہ ان نمازوں سے غافل ہیں. غافل ہونے کا معنی کہ نماز کی پرواہ نہیں ہے، نماز کا اہتمام نہیں ہے. پڑھ لی، نہ پڑھی، کوئی مشکل نہیں ہے. ٹائم پہ پڑھ لی، ٹائم سے نکال کر، جماعت کے ساتھ جماعت کو چھوڑ کر، سمجھے نا. یعنی اس کا کوئی اہتمام نہیں ہے. اگر اہتمام ہوتا ہے، جس سے آپ نے ابھی مثال دی ہے، دکان پہ آدمی بیٹھا ہوا ہے، کام پہ بیٹھا ہوا ہے، اور کام بھی سمجھتا ہے کہ بڑا اہم ہے، لیکن نماز کا وقت ہو گیا، اب اس کو ہر کام اس کا چھوٹ جانا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، حضرت عائشہ فرماتی کہ آپ جب ہم گھر میں ہوتے تو گھر کے کام کاج میں لگے ہوتے، جو گھر کے کام ہوتے. فرماتی جیسے ہی اذان ہوتی کہ جیسے آپ ہمیں پہچانتے ہی نہ ہو. جیسے ہی اذان ہوتی اس انداز سے نماز کے لیے تیاری کرتے نکل جاتے کہ جیسے گھر والوں کو پہچانتے ہی نہ ہو. یہ انداز آپ کا، اور یہ ہے وہ طریقہ جو ایک مسلمان کا ہونا چاہیے کہ بندوں کا حق ان کو دیا جائے، اللہ کا حق اس کو دیا جائے. تو اللہ ماتے ان نمازیوں کے لیے تباہی بربادی ہے کہ جو نمازوں سے غافل ہیں. نماز سے غفلت جس طرح ذکر کیا ہے کہ اس سے کوئی سروکار ہی نہیں، نہ اس کو پڑھنے کا کوئی جزا ملنے کی، بدلہ ملنے کی امید ہے، نہ پڑھنے کی کوئی سزا ملنے کی امید ہے. کوئی اس طرح کا تصور ہی اس کا نہیں. کہیں پھنس گیا تو پڑھ لی، ورنہ نہیں پڑھی. کھڑے بھی ہیں نماز کے اندر تو کوئی اہتمام نہیں ہے، کہاں کھڑا ہوں، کیا کہہ رہا ہوں، کیا پڑھ رہا ہوں، کس حالت میں ہوں میں. اس لیے نماز کو اللہ نے جہاں بھی قرآن کریم میں ذکر کیا ہے، نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا ہے. نماز کے حوالے سے 2 لفظ استعمال ہوئے قرآن کے اندر، یا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، یا دوسرا لفظ کون سا ہے؟ حافظوا علی الصلوات، کہ نمازوں کی حفاظت کرو. اور دونوں ہی لفظ اس بات کا معنی دیتے ہیں کہ نماز کے حفاظت اور قائم کرنے کے لیے صرف نماز کو ادا کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کو قائم کرنے کے لیے 6 چیزیں ہیں. ٹائم تھوڑا ہے، میں جلدی سے بتا دیتا ہوں. پہلی چیز کیا ہے؟ کہ اللہ کے لیے خالص ہو، اس میں کوئی ریاکاری دکھلاوا نہ ہو. دوسری چیز یہ ہے کہ سنت کے مطابق ہو. اگر نماز سنت کے مطابق نہیں تو کوئی بھی عبادت، چاہے نماز ہو، کوئی بھی عبادت کو قابل قبول نہیں. تیسری چیز کیا ہے؟ کہ اللہ نے 5 فرض کی ہیں، اللہ نے 5 کا حساب لینا ہے. 8 گھنٹے کی ڈیوٹی 4 گھنٹے کر کے آ گئے، میں تو باقی نہیں کرتا بھائی. ہاں، کیا خیال ہے؟ ڈیوٹی چلے گی؟ ہاں، چھٹی ہو جائے گی وہاں سے. تو یہاں پر بھی اللہ نے 5 فرض کیے ہیں، 5 کا حساب لینا ہے. 1-2 پڑھ کے باقی چھوڑ دیں، اللہ کہا ایسی نمازیں قابل قبول نہیں ہیں. اسی طرح اللہ نے نمازوں کے اوقات مقرر کیے ہیں، شروع ہونے کا، ختم ہونے کا. اس وقت میں نماز پڑھی ہے تب قبول ہوگی. جان بوجھ کر بغیر عذر کے وقت سے نماز کو نکال دیا، اللہ کے ہاں وہ نماز قابل قبول نہیں ہے. بعض بھائی فجر کے لیے اٹھتے ہیں، کب؟ جب ڈیوٹی پہ جانا ہوتا ہے، 7 بجے 8 بجے، اس وقت اٹھ کے 2 رکعتیں پڑھ لی، 4 رکعتیں بھی پڑھ لی، اور فجر کی نماز ہو گئی. ایسی نماز اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے. اللہ نے نمازوں کے اوقات مقرر کیے، اس میں ہونی چاہیے. مردوں پر فرض کی ہے با جماعت نماز پڑھنا، تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے تب قبول ہوگی. بغیر عذر کے، بغیر کسی مجبوری کے جماعت چھوڑ دی تو آپ کا فرمان ہے کہ اس کی نماز نہیں ہوتی. اور اسی طرح 6ٹھی چیز کیا ہے؟ کہ نماز میں کھڑے ہیں، پتہ ہو کہ کہاں کھڑا ہوں، رب کائنات کے سامنے کھڑا ہوں، کیا نماز میں پڑھ رہا ہوں، تو تب نماز قائم ہوتی ہے.
تو ماتا اللہ تعالیٰ فویل للمصلین، ان نمازیوں کے لیے تباہی بربادی ہے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، کہ جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ اب یہاں پر غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اگر ان نمازیوں کے لیے اتنی بڑی وعید آتی ہے جو نماز تو پڑھنے کو پڑھتے ہیں لیکن اہتمام نہیں کرتے، اس کا خیال نہیں رکھتے، اس کو پوری صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتے، ان نمازیوں کے لیے اگر تباہی بربادی کی وعید ہے تو جو پڑھتے ہی نہیں سرے سے، ان کا حال کیا ہے؟ اور اس لیے اگر ہم قرآن و حدیث میں شرک کے بعد سب سے بڑی وعید دیکھتے ہیں دین کے معاملات میں تو نماز کے حوالے سے ہے۔ صحابہ کرام سے فرماتے ہیں کہ اگر ہمارے ہاں صحابہ کے نزدیک دین کا کام چھوڑ دینے سے آدمی کافر ہوتا تھا تو وہ کون سی چیز ہے؟ وہ نماز ہے۔ روزہ چھوڑ دیا، صحابہ نہیں کہتے تھے کافر ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ کو نہیں دیتا، اس کو زکوٰۃ اس سے لیتے تھے، سزا بھی اس کو دیتے تھے لیکن کافر نہیں کہتے تھے۔ حج نہ کرنے والے کو کافر نہیں کہتے تھے، لیکن نماز نہ پڑھنے والا صحابہ کے نزدیک کون تھا؟ کافر تھا، کیونکہ اللہ اس کے رسول نے اس کو کافر کہا ہے۔ تو مایا کہ بات کر رہے تھے کہ نماز نہ پڑھنے والے کا انجام کیا ہے، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کا یہ بھی فضل ہے کہ اللہ نے یہ فرمایا کہ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے یہ نہیں کہا کہ جو اپنی نمازوں میں غافل ہیں۔ نماز میں غافل ہونے کا معنی کہ نماز میں بھول جانا، سجدے ایک کی بجائے دو کی بجائے تین کر لیے یا دو کی بجائے ایک کر لیا، بھول گئے نماز میں۔ تو نماز میں یہ بھول ہو جانا انسانی بشریت کا تقاضا ہے۔ میں اور آپ تو کیا بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نماز میں بھول ہوئی ہے۔ سجدہ سہو کے احکامات ہم پڑھتے ہیں، سمجھے نا، ایک نہیں بلکہ کئی مرتبہ کئی موقعوں پر ایسے معاملات ہوئے آپ سے۔ تو کہنے کا مقصد نماز میں بھول جانا یہ کوئی گناہ نہیں ہے، اور نہ ہی انسان کے اس کے نماز کے اندر کوئی کمی ہے۔ جو گناہ ہے وہ کیا ہے کہ نماز سے غافل ہو جانا، نماز سے لاپرواہی اختیار کرنا۔ الذین هم یراؤون، کہ جو نمازیں تو پڑھتے ہیں لیکن دکھلاوے کی، ریاکاری کرتے ہیں۔ اس کا ریاکاری کا تعلق نماز کے ساتھ بھی ہے اور باقی بھی دین کے عبادت کے معاملات کے ساتھ، کہ کوئی دین کا کام تو کرنے کو کرتے ہیں لیکن ریاکاری کرتے ہوئے، دکھلاتے ہوئے، اور اللہ کے ہاں وہی چیز قبول ہے کہ جو اس کے لیے خالص ہو، وہ چیز جس میں ریاکاری ہو۔ ہاں، اسی کو آپ مانتے ہیں کہ شرک الخفی، آپ مانتے ہیں کہ مجھے دجال سے بڑھ کر جس چیز کا تم پر خطرہ ہے وہ کس چیز کا ہے؟ وہ شرک خفی کا ہے، خفیہ شرک کا ہے، کہ جس میں آدمی اس کو اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ میں کس شرک میں پڑا ہوں۔ اور شیطان کا سب سے بڑا ہتھ کنڈا یہاں پر یہ ہے کہ آدمی اگر دین کی طرف آ گیا، عبادت پر لگ گیا، تو اب اگلا شیطان کا کام اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ عبادت کرنے کو کرے لیکن اس طریقے سے کرے کہ جو قبول نہ ہو، ریاکاری ہو، دکھلاوا ہو، بندوں کو دکھانے کے لیے ہو۔ نماز پڑھنے کو پڑھ رہا ہے لیکن دل میں ہے کہ لوگ دیکھیں تاکہ تعریف ہو، صدقہ خیرات کر رہا ہے، دل میں ہے کہ لوگ دیکھیں تاکہ نام لگے، اور بھی دین کے جتنے بھی معاملات ہیں، جتنے بھی کام ہیں، علم سکھا رہا ہے لوگوں کو، کوئی دعوت دے رہا ہے اور کوئی نیکی کی بات کر رہا ہے، ہاں تو لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں۔ یہ ریاکاری، یہ دکھلاوا اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا جرم ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جہنم کو جن لوگوں سے بھڑکایا جائے گا وہ یہ لوگ ہیں جو کرنے کو عبادت کرتے ہیں لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ وہ لمبی حدیث ہے، ہم اس میں جانے کا ٹائم نہیں ہے، تو خیر کہنے کا مقصد یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے کہ جس پر ہمیں ہمیشہ اپنے دلوں کو ٹٹولنے کی ضرورت ہے۔